الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اس رمضان المبارک کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت کہ جس کا تعلق اس رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، اور آج ہمارا موضوع صدقۃ الفطر ہے کہ ہم نے صدقۃ الفطر کے عنوان پر بات کرنی ہے کہ صدقۃ الفطر کس آدمی کے اوپر واجب ہے، صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ صدقۃ الفطر واجب ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اس آدمی نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور آدمی کون سا آدمی صاحب نصاب ہے؟ ایک تو یہ کہ صدقۃ الفطر والا کے لیے صدقۃ الفطر کے لیے نصاب وہی زکوٰۃ والا نصاب ہے، یعنی چار چیزیں سونا 7.5 تولہ یا چاندی 52.5 تولہ یا نقدی رقم جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یا سامان تجارت ہو اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، یا ان چاروں چیزوں کو ملا کر سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت ان کی مقدار اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہے، اور اگر اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے لیے ایک تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ہے کہ ضرورت سے زائد سامان، یعنی گھر میں ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہو، اگر کسی آدمی کے پاس اتنا ہو، ان چیزوں کے ساتھ ملا کر اس سامان کی قیمت بھی اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس آدمی نے زکوٰۃ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یعنی جو آدمی اگر کوئی آدمی عید والے دن صبح صادق سے پہلے اگر وہ آدمی مالدار ہو گیا، یعنی صاحب نصاب، جو نصاب ذکر کیا گیا صدقۃ الفطر کا، یہ چیزیں اس آدمی کے پاس آ گئیں تو ایسے آدمی نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور صدقۃ الفطر ایک مرتبہ واجب ہو جائے تو پھر اس کے بعد صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوتا، بلکہ صدقۃ الفطر اس آدمی نے اپنی زندگی میں لازمی ادا کرنا ہے۔ اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اور عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور ہمارا یہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا تو پھر یہ ہمارا صدقہ عام صدقوں کی طرح سمجھا جائے گا، اور ہمارا یہ جو فرض ہے فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت ہے، اور کہ صدقۃ الفطر کا نصاب بھی ذکر کر دیا گیا کہ کس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے وجوب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے صدقۃ الفطر کو کیوں واجب قرار دے دیا، کہ یہ صدقۃ الفطر کیوں واجب ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں جو روزہ دار ہیں ان کے روزوں میں جو کمی بیشی رہ گئی، ان کی روزوں کی کمی بیشی یہ صدقہ ادا کرنے سے پوری کر دی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اعزاء اقرباء رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، فقراء ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا صدقۃ الفطر کے وجوب کا مقصد ہے۔ اور صدقۃ الفطر کس آدمی کی طرف سے انسان کے لیے دینا واجب ہے، کس آدمی کی طرف سے انسان صدقۃ الفطر ادا کرے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے زیر پرورش جو اس کے نابالغ بچے ہوں
اور وہ نابالغ بچے صاحب نصاب نہ ہوں تو آدمی اپنی نابالغ اولاد کا اپنے صدقۃ الفطر کے ساتھ اپنی نابالغ اولاد کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ لیکن اگر نابالغ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو پھر ان کے مال سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح مجنون، یعنی اگر کسی آدمی کی اولاد مجنون ہے تو اس آدمی نے اپنی مجنون اولاد کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں جو یہاں پر علماء نے ایک قیمت مقرر کی ہے، وہ گندم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 250 روپیہ مقرر کی گئی ہے، اور جو کے لحاظ سے جو ہے وہ 500 روپیہ قیمت مقرر کی گئی ہے، اور کھجور کے لحاظ سے 2100 روپیہ قیمت مقرر کی گئی ہے، اور چوتھی چیز کشمش کے لحاظ سے یہ 3400 روپیہ صدقۃ الفطر کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے وہ خود بھی قیمت معلوم کر کے حساب کر کے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی گندم کے لحاظ سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 2.25 سیر گندم کی قیمت، یا 2.25 سیر جو علماء کا دوسرا قول ہے کہ 2.25 سیر گندم کی قیمت معلوم کرے اور حساب کر کے کہ اتنا اس کی قیمت کتنی بنتی ہے تو اتنا صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اسی طرح جو کی قیمت معلوم کر کے اور کھجور کی قیمت اور کشمش کی قیمت معلوم کر کے کوئی بھی آدمی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے ان لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔